علی ابن عاصم کوفی. علی ابن عاصم کوفی یہ کون ہے؟ یہ علی ابن عاصم کوفی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، انبیاء کے پیروں والا. وقت ملا تو آخر میں اس کو دہرا دوں گا، آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا، تب بھی بہرحال فضائل کا ایک واقعہ ہے، دوبارہ سن لیجیے. سال میں 11ویں امام کا تذکرہ کتنا کم ہوتا. علی ابن عاصم کوفی کا ایک واقعہ، انبیاء کے پیروں والا. اس واقعے کے آخر میں یہ، یعنی ایک حدیث کے میں 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، آخری حصہ بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے موضوع سے بالکل ریلیٹڈ. کہ علی ابن عاصم کوفی کہتے ہیں کہ مولا یہ 11ویں امام کی زیارت کو گئے، 11ویں امام سے کہ ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر وہ معجزہ پیش آیا وہ پیروں والا، اور اس کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا ایک شیعہ ہوں، پکا شیعہ ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نابینا تھے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں اپنے ہاتھ پیروں سے، لیکن میرے پاس 2 چیزیں ہیں، انہی پہ عمل کرتا ہوں. ایک آپ سے محبت ولایت، اور نمبر 2 آپ کے دشمنوں سے بیزاری. اور میں آپ کی محبت کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں پر، یہ بہت توجہ سے سنیے گا، 3 الگ الگ کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، تینوں میں یہ لفظ ہے، اور میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں تنہائی میں. 11ویں امام نے کہا کہ تم بہترین عمل کر رہے ہو، سنو. میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے رسول خدا سے کوٹ کیا. بیچ کے سارے راوی 11ویں امام نے چھوڑ دیے، ضرورت نہیں، 10ویں نے 9ویں سے 8ویں 8ویں سے 5ویں اس طرح کر کے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرے علل اعلان اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرے چھپ کر، فی خلاوات ہی، تنہائی کے عالم میں، تو وہ جتنا چپکے سے یہ لعنت کرے گا اتنی یہ آواز بلند ہو کے ملائکہ تک جائے گی، اور ملائکہ اس آواز کو سن کر ایک لفظ کہیں گے جو ہمارے یہاں رائج ہے. یہ ملائکہ کہیں گے کہ اے خدا یہ جن پہ لعنت کر رہا ہم بھی اس پہ لعنت کر رہے ہیں. نہیں، اس کے بعد اور جو ان پہ لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. ہمارے یہاں کبھی یہ مجلسوں میں نعرہ لگ جاتا ہے، اور جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آواز بلند کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں آہستہ سیکھو. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس نے آہستہ سیکھا، اب ہم آواز بلند کہہ رہے ہیں آسمان پر کہ جو لعنت نہ بھیجے ان پر، اس پر بھی لعنت. اے خدا اس نے اس طریقے سے بیزاری اختیار کیا ان دشمنوں سے، ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے ملائکہ تمہاری آواز میں نے سن لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے روحہ ما ارواح الابرار، نیک لوگوں کی روح میں شامل کر کے اس کو جنت میں جگہ دی. تو اب خاص بات اس روایت کی ہے کہ اس میں 2 حکم آئے ہیں اسلام کے، ایک تولا، ایک تبرہ. 11ویں امام کا تولا کے بارے میں حکم آیا زور سے کرو، تبرہ کے بارے میں حکم آیا آہستہ کرو. اور یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. ہر آدمی کو، ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے دین میں ٹانگ اڑانے کا اور اپنے ذاتی خیالات کو دین بنا لینے کا، اور ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ کرنے کا. تولا تبرہ دونوں جڑواں، تولا تبرہ دونوں ٹوین، تولا تبرہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مگر ایک میں کہا کہ زور سے پڑھنا ہے، ایک میں کہا آہستہ. تولا کیا؟ تولا وہ درود ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ درود بھیجے بآواز بلند، اور تبرہ میں کہا کہ بآواز خفیف، جتنا آہستہ بھیج سکو، بلکہ خلاوات، گھر کی تنہائی کے اندر بھیجو. یہ 2 ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ مسئلہ ہے تو اس کے سملر ہر جگہ مسئلہ چلائے. چھوٹی سی مثال سن لیجیے، یہ 11ویں امام کا واقعہ ہے، اور ابھی 11ویں امام کے اس واقعے کے ساتھ ایک اور حدیث سنیے گا، لیکن پہلے سن لیجیے یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ. اور وہ یہ، اور اس میں ظہور امام کی ایک دوسری نشانی بھی آ رہی. 11ویں امام ہی کے بیٹے تو ظاہر ہونے والے ہیں. چھوٹی سی حدیث وہ، لیکن بعد میں نماز تو ایک ہی عبادت ہے نا. مغرب کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو صحیح کیا، آہستہ پڑھی آپ کی نماز غلط. اور ظہر کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو وہ نماز آپ کی غلط ہے، دوبارہ پڑھنا. اس میں جاہل مسئلہ کو معافی، جس کو مسئلہ نہیں معلوم. لیکن جس کو مسئلہ معلوم اور پھر بھی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، میں کوئی کسی سے ڈرتا ہوں، میں تو بآواز بلند پڑھوں گا، وہی نماز، وہی یومیہ نماز
ظہر کی نماز آہستہ پڑھنا واجب ہے، مغرب کی نماز، یہ میں مردوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو مغرب کی نماز زور سے اور ظہر کی نماز آہستہ، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے وہ بھی اللہ کے لیے، دونوں کے سیم مسئلے، لیکن ایک عبادت کا حکم ہے زور سے، ایک عبادت کا حکم ہے آہستہ۔ یا مثلا اب یہ مثال میں جان بوجھ کے زبردستی بنا رہا ہوں، مثال صحیح ہے، وقت کم ہے، وہ یہ ہے نماز آیات۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے میلبرن کے اندر 12 نومبر کو مون اکلپس ہے، چاند گہن، تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک، اس میں آپ کا نماز آیات واجب ہے۔ یہ نماز آیات جو آپ چاند گہن میں پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کے تقریباً 20-22 دن کے بعد 4 دسمبر کو سولر اکلپس ہے، سورج گہن، 4 دسمبر کو سورج گہن ہے جو میلبرن میں نظر آئے گا، البتہ وہ بالکل مغرب کے قریب ہوگا، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو آدھا گھنٹہ اس انف ٹائم نماز آیات کے لیے۔ مثلا اس دن شاید سن سیٹ ہے 8:29، فرض کیجئے کہ اگر 8:28 کے اوپر سورج کو گرہن لگتا، خالی 1 منٹ کے بعد تو سورج ڈوب چکا ہوتا، تو گرہن نظر بھی نہ آتا، تو نماز آیات تھی کہ نہیں تھی وہ لمبی بحث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نومبر میں بھی آپ کو نماز آیات پڑھنا ہے، دسمبر میں بھی، 12 نومبر نیکسٹ فرائیڈے اور 4 دسمبر۔ اچھا، ظہور امام کی ایک نشانی ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں، ایک ہی اسلامی مہینے میں، سورج کو بھی گہن لگے گا اور چاند کو بھی گہن لگے گا، اور یہ ربیع الثانی ہی کا مہینہ جس میں چاند کو بھی گہن لگنے جا رہا ہے، اور اسی مہینے کے آخر میں شاید 28 ہوگی، اس دن مہینہ ختم نہیں ہوگا، اسی میں سورج کو بھی گہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ ایک نشانی ہے ظہور امام کی، اور یہ نشانی بھی ربیع الثانی کے حوالے سے ہے۔ لیکن میں اس حماقت کا قائل نہیں ہوں کہ پھر بیٹھ کے میں ڈیٹ طے کروں گی بس اب امام آنے والے، یہ لاسٹ ربیع الثانی ہے، نشانی پوری ہو گئی، لیکن ایک نشانی ہے معلومات کے لیے بھی اور ذرا انٹرسٹ کے لیے بھی۔ نماز آیات واجب ہے، نومبر کی 12 کو بھی اور دسمبر کی 4، یہ میلبرن والوں کی بات ہو رہی ہے، باقی شہروں کے کیا ٹائمنگ ہے، ایون آسٹریلیا کے مختلف شہروں کے کیا ٹائمنگ ہے، وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، نہ میرے پاس وقت ہے۔ اب نماز آیات اور نماز یومیہ، ایک ہی مسئلہ، نماز آیات میں بالکل الٹ ہے نماز یومیہ میں۔ روزانہ کی جو نمازیں، کوئی بھی نماز ہو، یعنی روزانہ سے مطلب مغرب، عشاء، ظہر، عصر اور فجر، اس میں اگر کسی رکعت میں آپ ایک کے بجائے 2 رکوع کریں، ایک سے زیادہ، آپ کی نماز باطل ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے یہ نماز کو بچانے کا، چاہے جان بوجھ کے یہ کام کریں، بھولے سے یہ کام کریں، آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا، نماز آپ کی گئی، سوائے نماز جماعت کے کہ جس میں اگر آپ نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، دوبارہ جانا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ روزانہ کی نماز کا ہی مسئلہ ہے نا کہ رکوع واجب رکنی، جس کے اندر بھول میں بھی معافی نہیں، لا علمی میں بھی معافی نہیں، نماز مغرب مثلا یا نماز عشاء۔ اور نماز آیات میں الٹا مسئلہ، اس میں اگر آپ نے صرف ایک رکوع کیا اور ایک سے زیادہ رکوع نہ کیے تو آپ کی نماز چلی گئی، کیونکہ اس میں ہر رکعت میں 5 رکوع، وہی رکوع اللہ کے سامنے جھکنا، جیسا روایتوں میں ہے کہ انسان کی نماز کو اللہ نے تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ کچھ مخلوقات جیسے درخت سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سیدھا کھڑا ہونا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ عالم رکوع میں ہوتے ہیں تو عالم رکوع میں، تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ رکوع اہم ترین عبادتوں میں سے ایک، اور یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، نہ تعبدی نہ تعظیمی۔ تعبدی مانے اس کو معبود سمجھ کے، تعظیمی مانے اس کی بزرگی اور عظمت کو دیکھتے ہوئے، جائز نہیں۔ رکوع بھی اللہ کے علاوہ جائز نہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ سلام کرتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں، پرانے ڈراموں میں تو کبھی نظر آتا ہے کہ عالم پناہ جہاں پناہ وہ جھکا چلا جا رہا، لیکن عام زندگی میں بھی جائز نہیں۔ تو رکوع خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہے، مگر عام نمازوں میں ایک سے زیادہ رکوع کیا تو نماز گئی، اور نماز آیات میں اگر ایک رکوع کیا تو نماز گئی۔ عبادت ایک ہی ہے رکوع،
یعنی عبادت ایک ہی ہے نماز، اس کا جز ایک ہی ہے یعنی رکوع، مگر یہاں کوئی حکم ہے وہاں تولا اور تورا تو دو الگ عبادتیں ہیں، اگرچہ مل کے ایک بنتی. تولا بآواز بلند ہے، اسی لیے ہمارے ہمیشہ ہوتا ہے بآواز بلند درود بھیجے، اور تورا کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ حکم ہے کرو، نام لے کے بھی کرو لیکن آہستہ کرو. چنانچہ زیارت عاشورہ کے لیے حکم ہے آہستہ پڑھو، یہاں کوئی نہ ہو. دعائے صنم قریش آہستہ پڑھو.